پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی شکایت کر رہے ہیں، ان کا لیڈر جیل میں اس حالت میں ہے، اور چونکہ کل ہی آپ ملاقات کر چکے ہیں، ملاقات کر کے بھی آئے ہیں، تو اس ملاقات کی فوری خبر جو ان کی طرف سے آئی وہ واقعی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ مولانا فضل الرحمان عمران خان کے حق میں بول پڑے۔ آرمی چیف صاحب، خدا کا واسطہ اس ملک کو چلنے دیں۔ شہباز شریف، تم یاد رکھنا اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو پوری قوم کو لے کر سڑکوں پر نکلوں گا۔ نواز شریف اپنا علاج کرانے کے لیے لندن چلا جاتا ہے اور عمران خان کو آپ پاکستان میں علاج نہیں کروا سکتے۔ مولانا فضل الرحمان نے ایوان کو ہلاک کر رکھ دیا۔ آرمی چیف کی موجودگی میں عمران خان کے حق میں ایسی تقریر جو آج تک مولانا فضل الرحمان نے پہلے کبھی نہ کی۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا۔ آئیے ناظرین، پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات بھی کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ آپ کی محبت اور پیار کا شکر۔ تحریک انصاف کے ساتھی شکایت کر رہے ہیں، ان کا لیڈر جیل میں اس حالت میں ہے، اور چونکہ کل ہی آپ ملاقات کر چکے ہیں، ملاقات کر کے بھی آئے ہیں، تو اس ملاقات کی فوری خبر جو ان کی طرف سے آئی وہ واقعی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ جلسے اجتماعات وہ ایک جمہوری حقوق ہیں، اگر جمہوری حقوق میں کے دائرے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، جلسہ کرتا ہے، اس کو جلسے کا حق ہے۔ لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے، میاں شہباز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے، آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن کے ساتھ، ان کی جماعت کے سینئرز کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے، اور میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں، ان کے خلاف ہونے والے ہر قدم پر میں نے فرنٹ لائن پر لڑائی لڑی ہے، اگر میں اس وقت آپ کے اوپر ہونے والے مظالم میں آپ کے شانہ بشانہ تھا تو میں آج بھی عمران خان پر ہونے والی سختیوں کی مذمت کروں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ اپوزیشن تقسیم ہو جائے، لیکن میں نے نہ حکومت اور اپوزیشن کو تقسیم ہونے دیا ہے، اور نہ اپوزیشن کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے، اور نہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے۔ میں نے پیپلز پارٹی سے بھی، بلکہ حکومت سے بھی درخواست کی تھی کہ آپ یہ مسودہ شنگھائی کوآپریشن کانفرنس کے بعد کریں۔ میں نے پی ٹی آئی سے بھی درخواست کی تھی کہ ان دنوں میں آپ کسی قسم کا کوئی مظاہرہ نہ کریں۔ کیوں؟ باہر سے مہمان آ رہے ہیں، مہمان ویسے بھی قابل قدر ہوتا ہے، گھر میں بھی اگر بھائیوں کے اندر اور عزیزوں کے اندر میں تھوڑی سی کوئی خلش ہوتی بھی ہے تو بھی جب مہمان آتا ہے تو وہ مل کر اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، تو پھر گھر کے داخلی اختلافات اور ناراضگیاں بھول جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا اساس ہے، اور میں نے اسی بنیاد پر یہ بات کہی تھی۔ میں شکر گزار ہوں جناب شہباز شریف صاحب کہ آپ نے اس مسودے کو ان دنوں میں اس پر کام کرنا چھوڑ دیا اور اس کو مؤخر کر دیا تھا۔ ان کاوشوں سے اور ان تبدیلیوں سے اس آئینی ترمیم کا جو مفہوم اور جس کا تصور تھا وہ مکمل تبدیل ہو گیا۔ ابتدائی مسودے کا تصور بالکل مختلف تھا، اور اب جو چیز ہم پاس کر رہے ہیں اس کا تصور اس سے بالکل مختلف ہے، اور اس صورت میں ہمیں کسی قیمت پر قابل قبول نہیں تھا، اور آج ہم متفقہ طور پر اس کو
دستاویز بنا کر اسمبلی سے پاس کرانا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ سے پاس کرانا چاہتے ہیں۔ ہم آج بھی ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ عدالت کی تشکیل کے حوالے سے ہر چند کہ میں نے ایک آئینی عدالت کی بات کی تھی، لیکن جتنا بھی ہم نے محنت کی اور کوشش کی اور مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کی، اس تصور پر اتفاق نہیں آ رہا تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ آئیڈیل ہے، اس طرح ہونا چاہیے۔ میں آج بھی اس نظریے کے ساتھ جنگ نہیں لڑ رہا ہوں۔ دیکھیے، جمہوریت ہے، انقلاب نہیں۔ انقلاب میں آپ یک لخت نظام کو تبدیل کرتے ہیں، لیکن جمہوریت میں آپ تدریجی اصلاحات کی طرف جاتے ہیں، تدریجی طور پر آپ اصلاحات لاتے ہیں۔ اس میں جن چیزوں کے ہم کافی عرصے سے اس قابل نہیں تھے کہ کر سکیں، آج ہم بڑی مشکل سے وہاں پہنچے ہیں کہ جو ہم نہیں کر سکتے تھے آج ہم کر پا رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ پارلیمنٹ کو ایک بہت بڑا شرف حاصل ہو رہا ہے، اس پورے پارلیمنٹ کو ایک شرف حاصل ہو رہا ہے، اور پوری پارلیمنٹ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، اور پاکستان کے عوام جس کی اکثریت مسلمانوں کی ہے، جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہمارا وجود میں آیا تھا، اور آج وہ فیصلہ دے رہی ہے کہ 2028 کے بعد ملک کے اندر ہر طرح کے سودی کاروبار اور معاملات یہ ممنوع ہوں گے اور کاروبار سود سے پاک ہوں گے۔ یہ آج بہت بڑا فیصلہ ہم نے کیا ہے۔ ہمارے کورٹ نے فیصلہ کیا، 1997 میں فیصلہ کیا، لیکن نظر ثانی کیسوں کے نتیجے میں آج تک اس کے کوئی فیصلہ نہیں آ سکا۔ ابھی پھر شریعت کورٹ نے اس کے حوالے سے فیصلہ کیا، لیکن کمرشل بینک، عام بینک، وہ دوبارہ نظر ثانی میں چلے گئے، اور وہ اتنی کمزور عدالت ہے ہماری شریعت کورٹ کہ اس کے خلاف کوئی درخواست دے دے تو ان کا فیصلہ معطل ہو جاتا ہے۔ اب اس کو مضبوط بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما۔ آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا عمران خان کو ہاسپٹل کیوں نہیں منتقل کیا جا رہا؟ اگر نواز شریف لندن میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں تو عمران خان کو پاکستان میں علاج کروانے کا حق نہیں، وہ بھی اس شخص کو جس نے پاکستان کو 4 شوکت خانم ہاسپٹل دیے جو کہ کینسر میں واحد ہاسپٹل تھے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ کنتم مؤمنین، کہ اللہ سے ڈرو اور تمہارے ذمہ جو سود کا کوئی مال ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، اور اگر نہیں کرتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم یہ کاروبار نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والے آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ کہے گا تلوار اٹھاؤ، لڑو میرے ساتھ، جنگ کرو میرے ساتھ اگر تیرے اندر ہمت ہے تو۔ کیا وہ اللہ کے سامنے تلوار اٹھا سکے گا؟ لیکن اللہ اسی پر اس کو شرمندہ کرے گا اور ذلیل کرے گا کہ تم نے دنیا میں سودی کاروبار کیا تھا، اب اٹھاؤ نا تلوار، میں نے تو تیرے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ تو اس حوالے سے میں شکر گزار ہوں کہ
हुकूमत में शामिल तमाम जमातों ने हमारे इस तरमीम को कबूल कर लिया है और हम अल्लाह से मिन हैसुल कौम माफ़ी मांगें। और ये पार्लियामेंट कौम की नुमाइंदा है। हम जब यहाँ पर बैठकर इस 77 सालों का जुर्म इस पर अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह गफूरुर रहीम है, इंशाअल्लाह वो पूरे कौम को माफ़ कर देगा। हर बात यानी आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जब पाकिस्तान बना और हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाया तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने खिताब करते हुए फरमाया कि मगरिब के निज़ाम मईशत ने हमारे लिए मुश्किलात पैदा की हैं, बल्कि इंसानियत के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। हम मुल्क में वो निज़ाम मईशत लाएंगे जो इस्लामी तालीमात के कराम, आपने पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और जनाब मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू सुनी। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि पाकिस्तान को चलाना है तो कैदी नंबर 804 को रिहा करना होगा। आप जुल्म कर रहे हैं पीटीआई और इमरान खान के साथ। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो पूरी कौम को लेकर सड़कों पर निकलूंगा। आर्मी चीफ साहब, खुदा का वास्ता इस मुल्क को चलने दें। अगर मुल्क नहीं चलेगा तो हम सब जो हैं अंदर होंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है कि इस मुल्क में कितनी दफ़ा मार्शल लग चुका, कितनी दफ़ा डिक्टेटर आए, मगर कोई भी हल नहीं कर सके। बार बार इस मुल्क पर तजर्बे ना करें। मुल्क पहले ही डूबा हुआ है, महंगाई की चक्की में पिस रही है, ऊपर से आपने इमरान खान और पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बना रखा है। मौलाना फजल रहमान का ये भी कहना था कि इमरान खान को फ़ौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, क्योंकि उनकी सेहत को संजीदा ख़तरात मौजूद हैं। और आपको पता है कि जब नवाज़ शरीफ साहब को लेकर जाया गया था लंदन, उनको 4 हफ्तों के लिए छुट्टी मिली थी, मगर वो 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आए थे। अगर नवाज़ शरीफ लंदन जाकर अपना इलाज करवा सकता है तो इमरान खान क्यों नहीं करवा सकता? इमरान खान को इतना हक भी नहीं है कि वो पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी के हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सके। अगर हुकूमत चाहती तो वो हॉस्पिटल में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती थी, मगर हुकूमत उनको शफा में लेकर जाना ही नहीं चाहती थी। मौलाना फजल रहमान ने फॉर्म 47 की हुकूमत को बेनकाब कर दिया। मौलाना का कहना था कि जिसने फॉर्म 47 की हुकूमत का साथ दिया वो आवाम के कटहरे में ज़रूर आएगा, और अगर कैदी नंबर 804 रिहा ना हुआ तो मैं पीटीआई के साथ मिलकर एक बड़ी तहरीक का ऐलान करूँगा। ये हुकूमत चंद घंटे भी नहीं ठहर सकेगी। इस हुकूमत को लाने वाले भी कान खोल कर सुन लें, ये हुकूमत अब और डिलीवर नहीं कर सकती, क्योंकि मोहसिन नकवी ने कह दिया है कि ये हुकूमत मुल्क चलाने में नाकाम हो गई। गरीब आदमी एक टाइम की रोटी खानी उसके लिए मुहाल है। और पाकिस्तान में आपको पता है महंगाई जो है आसमानों को छू रही है। हम सड़कों और पार्कों को क्या करेंगे जब हमें एक टाइम का खाना नहीं मिलेगा, या हमें नौकरियाँ या हमें मुलाजमतें नहीं मिलेंगी। मौलाना ने हुकूमत को 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। अगर 48 घंटों में इमरान खान को दोबारा हॉस्पिटल मुंतकिल ना किया गया तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। दुआए नाज़रीन कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी ज़ुबान में रखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्रगुजार हूँ।